السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. کوشش تھی کہ میرے کچھ جو خاص عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے میٹر ہے وہ ٹیک اپ ہو جائیں. لیکن یہاں میں کہتا ہوں رجال کا نہیں کہتا، لیکن میں اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بھی بہتر سمجھتا ہوں لاہور ہائی کورٹ سے. مسائل اپنی جگہ ہیں، مگر لاہور ہائی کورٹ کی نسبت اسلام آباد کا ہائی کورٹ میں ایڈمنسٹریشن زیادہ بہتر ہے. کیس لگتا ہے، عدالت سنتی ہے، ریلیف دے نہ دے، یہ نہیں ہے کہ دھکے کھانے پڑیں گریوینس ریڈیوسل کمیٹیوں کے حوالے سے. اس نے اس نظام میں بہت سی خامیاں پیدا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑی کامیابی. ایم پی اے جو 3 معطل کیے تھے، میں نے رول چیلنج کیا تھا، وہ بحالی ہو گئی. رات اسپیکر پنجاب اسمبلی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ہماری، شکر الحمدللہ. ان عدالتوں کے سامنے اپنے نظام معاملات کو لے کر چلیں، لڑے. باقی بات کی باتیں کل کیا ہونا نہیں ہونا، اپنا کیس صحیح گراؤنڈ پہ لڑنا بہت ضروری ہے. یہ میں باتیں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو اغوا ہوئے، میں آج کورٹ میں موجود تھا. جسٹس محمد اعظم خان، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سماعت دیکھی ہے. بڑی دکھ بھری سماعت میں نے وہ ساری یہاں پر دیکھی ہے. جسٹس اطہر اللہ نے ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی قتل کرنا جو ہے نا، اس کو بڑا سیریس سیکشن لیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ریاستی اداروں میں اگر یہ حالات اور واقعات آئیں، پھر متی اللہ جان کے حوالے سے جو بات ہے وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. منشیات کے کیس میں سہیل افریدی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، سہیل لارجر بینچ نے فیصلہ دیا، کیا ہوا؟ ملاقات نہیں ہوئی. اور اگر آپ نے توہین عدالت بھی دائر کرنی ہے، وہ کہاں فائل ہونی ہے؟ لارجر بینچ. اور لارجر بینچ کتنے عرصے بعد بنا ہے یہ سمجھ آئیے گا. میں اس لیے پہلے دن سے ہی لارجر بینچ بننے کے خلاف تھا اور لارجر بینچ سے ڈسپوزل نہیں چاہ رہا تھا. کوئی کوسچن آف لا نہیں، ہمیں چیلنج کرنا چاہیے. ہم نے کسی نے چیلنج نہیں کیا. یعنی مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ نے نہیں پیش ہونا، اور میں نے وہ دیکھیں اس میں کوشش کر رہا ہوں. اور میں نے وہ اعتراض کیس کے طور پر یہ ساری بات سامنے رکھنی ہے. میں نے کہہ دیا میرا کیس تو یہ نہیں تھا. یہ تو میں نے واضح طور پر کہا نا. دیکھیں نا، میں نے عمران خان صاحب کا کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کا ایک کمیشن بنائے. عمران خان اور بشرا بی بی کو دی جانے والی سہولیات بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو دی جانے والی سہولیات ہے وہ ساری سامنے ہیں. یہ میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں، اور وہ میرا بھی اکٹھے ڈیسائیڈ کر دوں. میری ملاقات کا ایشو نہیں تھا. میں عام قیدیوں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. جہاں میں پبلک انٹرسٹ پر پنجاب میں کر رہا ہوں، اسلام آباد بھی کر رہا ہوں. اسلام آباد جیسے دیکھیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے دور میں کچھ تھوڑی سی بہتری کی طرف آیا تھا. اب بھی نا امیدی نہیں ہے. لیکن یہاں عدالت کی معاونت بڑی ضروری ہے. لارجر بینچ کے سامنے معاونت ٹھیک نہیں آئی. یہ میرا نقطہ نظر ہے، کسی کو اس پہ اختلاف ہو یا اپنی جگہ ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس اعظم خان جائے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ رولز کی طرف بات چلے گی. حالانکہ رولز تو ویسے ہی غیر قانونی ہے اور اس پہ معطل کر دیا. اس پہ میرا خیال بحث ہونی چاہیے. معطل ہو گیا، پتہ نہیں کیس کب لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رول زندہ رہے گا. میں اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ اس میں واضح طور پر اس کو میں چیلنج کروں اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل سامنے طرف آ جائے. لیکن یہاں پر ہونا چاہیے کہ ملاقات ہونی چاہیے. سب خاموشی ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر رہا. میں نے پتنگ بازی روکنے کے حوالے سے مراسلہ لکھا ہے. وہ پروگرام پس پردہ کے اندر میں اس پہ گفتگو کروں گا. اس مراسلے کے اندر بیک گراؤنڈ پہ بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں ساری میں چلا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. منشیات برآمدگی کا کیس تھا. اچھا، پہلے مطلب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس محمد شفیع اور شیخ امتیاز محمود دونوں کی طرف سے رول 210 چیلنج کیا تھا، امرانہ تھا. بار بار میں کہہ رہا ہوں، میرے ٹی وی آپ نے مختلف میڈیا سے ڈسکشن کرتے میرا وہ واضح طور پر سن لیا ہوگا. میرے نقطہ نظر بڑا کلیئر تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ رولز غیر قانونی ہیں. یعنی آپ جتنی مرضی ہے تو 15 کے داخلے 15 آپ سیٹنگ میں آ نہیں سکتے. ابھی تک 3 مہینوں میں ابھی 6 سیٹنگ ہوئی ہیں، 8 سیٹنگ ہوئی ہیں. تو آپ نے تو یہ بنیادی طور پر اس کو نااہل ہی کر دیا نا. یہ میرا نقطہ نظر جیسے خالد اسحاق صاحب کے پاس لگا. اور میں بڑے دنوں پہلے میں اگست میں آیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ریپرزنٹیشن دی ہیں وہ ڈیسائیڈ کر دے. کوئی ریپرزنٹیشن ڈیسائیڈ نہیں. ایتھکس کمیٹی کے حوالے سے بڑی واضح طور پر. اور آج چونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، آج انہوں نے رات گورنر نے، رات اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تینوں کے تینوں نوٹیفیکیشن واپس لے لی اور ان کی رکنیت بحال کر دی. آج وہ تینوں اسمبلی کے اجلاس میں بڑی باعزت طریقے سے پہلے بیوقوف بنایا، کمیٹیوں میں بیٹھے، کمیٹی کھیلتے رہے. اور الٹیمیٹلی اب کیا ہوا کہ اب اسمبلیوں میں آج وہ چلے جائیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جسٹس خالد صاحب کے پاس تھا، انکنفرم جج ہے، لیکن کوشش ہے وہ سنتے ہیں. حالانکہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہیں وہ. میرا ان سے اختلاف ہے، یہ رہنا ہے میرا
میرا گریوینس ریڈیسل کمیٹیز کے حوالے سے بھی اختلاف رہنا ہے، وہ میرا اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی ہے آج یہ بڑی کامیابی ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، اور ٹیم نے بیک گراؤنڈ پہ وہ نوٹیفیکیشن چلا دیا ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست احباب کا آیا مجھے فون، میں دیکھیں اس میں کوئی فیس ویس نہیں میں لیتا نا، اور آنے والے دنوں میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لا بھی میں چیلنج کرنے والا ہوں، اور اس میں بھی میں پیچھے نہیں بیٹھوں گا آرام سے، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں متی اللہ جان، دوستوں کی طرح سے ہیں، بھائیوں کی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ تو رجال ہی کہہ سکتے ہیں، وہاں من گڑت کیس ہے، ٹرائل کا آغاز ہو گیا، 31 اکتوبر فرد جرم کی تاریخ، کچھ کاپیاں دی ہیں، اور میں آج بھی میں تجویز کروں گا متی اللہ جان کو کہ وہ 265D کی درخواست باقاعدہ فائل کریں، ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ اور 28 نومبر کو اسلام آباد کے تھانہ مارگلا میں مقدمہ درج ہوا تھا، یہ کب درج ہوا تھا؟ 26 نومبر کے بعد۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا تکلیف ہے، دقت ہے، یعنی اس طرح آوازیں بند نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں آوازیں بند ہو رہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کوفے والے نہ بنے، آواز اٹھائیں۔ میرا بہت سے اختلافات رہے متی اللہ جان کے ساتھ، بہت سے اختلافات رہے، لیکن کئی معاملات میں یہ زیادتی ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ بالکل اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جعلی مقدمہ، سرکاری رائفل چھینے، گاڑی بیریئر کو مارنے اور منشیات برآمدگی کا الزام لگایا گیا تھا متی اللہ جان کے اوپر، اور کوشمنٹ کا کیس ہے، تجویز میں کرتا رہوں گا۔ وقت آ گیا کہ ایک شخص کی غائب ہونے پر اگر اس کا خاندان آواز اٹھائے وہ بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی، اور میں بتاؤں جب FIA سے یا نیشنل کرائم ایجنسی سے لوگ جب بھی کام کرتے تھے، عام لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر زیادتیاں، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا، میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی تازہ ترین مثال دیکھ لیں کہ وہ آفیسر اٹھا لیے گئے جو بڑے دبنگ آفیسر بنے تھے، اور انہوں نے کیا کچھ کیا تھا ریکارڈ کے اوپر ہے، لیکن آج وہ خود کہاں ہیں۔ اور یہ نظام آپ کو بتائے گا آہستہ آہستہ۔ MP MN جو باتیں نہیں کر رہے، میں تو ججز کی حد تک بھی بات کر رہا ہوں، کل ججز بھی اس طرح ہوں گے کٹہرے کے اندر، یا اگر کوئی نہ سمجھے، نہ کوئی سیکھنا نہ چاہے یا سمجھنا نہ چاہے، میں آج کورٹ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تفتیش میں اب بڑی بار طور پر بتایا جاتا ہے، کبھی یوٹیوبر مصروف ہیں، کبھی اس میں مصروف ہیں، کوئی کیس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور ایک وقت تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنیں لگتی تھیں، وہ بھی برآمد ہو جاتا، پیش ہو جاتا، کہیں نہ کہیں راستے میں جاتے مل جاتا، لیکن اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور کوئی نہیں آج بھی ٹائم مانگ رہے کہ جناب واٹس ایپ کا ڈیٹا لینا ہے، اور یہ نارمل روٹین ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یا ہائی کورٹس کو اس بارے میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گے تو بڑا واضح طور پر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا عثمان کی جو بیوی روزینہ ہے وہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد غائب ہے، انہوں نے کہا ممکن ہے وہ والدین یا رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہوں، اور سوال بڑا مزیدار موجود ہے، اور کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے نا وہ ڈکی بائی کے کیس سے مصروف ہے۔ کیا ڈکی بائی کے کیس میں نکلا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سے بہت بڑا جوا لگانے والے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ کیا ہے، منی لانڈرنگ میں یہ سارے لوگ اٹیچ ہیں، ون وے اور دی ادر، کسی نہ کسی طرح سے ان کا یہ طریقہ کار بڑا واضح طور پر ہے، اور سارے آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام کس حد تک گر چکا ہے، اسلام کس حد تک تباہی و بربادی کی طرف چلا گیا، اور ہم خود ذمہ وار ہیں۔ آج بھی ہم نے مفاد عامہ میں پبلک انٹرسٹ میں ہماری ہائی کورٹوں نے خاص طور پر ہیبیس کارپس کی پٹیشن کو سیریس نہ لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اس پہ سیریس لینا چاہیے۔ میں ان کا کام ہے، ہمارا کام تو آواز اٹھانا ہے، اور میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں، میں کوشش کرتا رہوں کہ پن پوائنٹ کرتا رہوں، اور یہ میرا کام ہے۔ ایک اور بڑا زبردست معاملہ، لاہور اور باولپور سے خاتون اور کم سن بچیوں کے مبینہ اغوا کا جو معاملہ سامنے آیا، اور خاندان کے خلاف درج مقدمات کے اخراج کی درخواست پر آئی اسلام آباد DIG DG FIA DSP اور CIA منگل کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر لیا۔ کیا بازیاب ہو سکے نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اور یہ میں نے خود کورٹ کے سامنے یہ معاملہ میں نے دیکھا کس طرح سے بھاولپور سے کس طرح سے زیادتی، کس طرح سے پرچے بنے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پولیس کے بارے میں پہلے ایسا نہیں کہا جاتا، لیکن یہ بھی روایتی اسی ڈگر پہ جل چکی ہے پولیس۔ میں اسلام آباد کی پولیس سے میں کوئی مطمئن نہیں، لوگ بڑا باتیں کرتے رہے کہ سب ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے، کوئی حالات اور واقعات ٹھیک نہیں، آپ وضاحت کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ اور ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، اور وہ مینیج کرنے میں کہا جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس کے حوالے سے وہ ذکر کیا، ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، اور وہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کو سمجھ دل جلے کیوں بلک پڑے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ ضابطہ کلام اتنا لکھا ہے کہ کسی غیر ملکی ادارے کی طرف سے جج کا براہ راست دعوت نامہ قبول کرنا بدعنوانی تصور کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ مس کنڈکٹ میں یہ کیسے آپ لکھ سکتے ہیں، یا اور انہیں اس پہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو کمپیٹنٹ ججز ہے وہ براہ راست بلاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کو کہیں کہ اپنی مرضی کا جج بھیج دیں؟ یہ چیف جسٹس کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے بات کو فیصلہ کرنے والے وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کس جج کو بلانا ہے، کس حوالے سے آنا ہے۔ تو آپ یہ والا جو میرا خیال ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کسی نہ کسی طرح سے چیلنج کرنا چاہیے۔ دکھ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ججز ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کو بھیجنا کس کو نہیں بھیجنا، جناب یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ کمپیٹنس پہ اگر کسی کو بلاتے ہیں، دیکھیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کسی سٹیج کے اوپر انشاءاللہ
عزیز میں چیلنج تو کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں جسٹس اطہر ملانہ نے ریاستی اداروں کی طرف سے نوجوان کو دہشت گرد سمجھ کے پکڑ لیا، بالوں سے گھسیٹ پر زمین پر گرایا اور جگہ بازی کے 7 فائر کیے۔ مدعی مقتول کے بھائی کی مدعے درج ہوا اور FCC نے اپنے اہلکار اور قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیشن جج تربت نے شادی اللہ کو سزائے موت اور جرمانہ سنایا، جسے ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ پہ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ملک شہزاد نے کہ اس کے پہلے اعترافی بیان کو بنا دیا تو سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا، جبکہ جرم برقرار رکھا۔ اور جسٹس اطہر ملانہ نے اپنے اختلافی فیصلے میں کہا کہ سزائے موت برقرار رکھنے کا موقف اپنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ FC ایک حساس فورس ہے جو فوج کی نگرانی میں کام کرتی ہے، اگر اس کے اہلکار پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جذبات کی آگ یا غلط فہمی کسی نہتے شہری کو قتل کرنے کا جواز نہیں فراہم کرتی ہے، اور بلکہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر یہ کیس استعمال ہونا چاہیے، اس سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ اور میں جو کاؤنٹر ٹیررزم جو CCD یہاں بنا ہے، میں اس کے حوالے سے اب لکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔